بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں۔ تو یہ 11واں سبق ہے کہ 12واں؟ 11واں سبق، 8ویں جماعت۔ یہ نثر میں ہے یا شاعری میں ہے؟ نثر میں ہے، شاباش۔ سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں اس مضمون کا عنوان ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کیا تباہ کاریاں ہیں۔ سگریٹ نوش، نوش کا مطلب پینا، نوش کا مطلب پینا، اور تباہ کاریاں اس کی برائیاں، تباہیاں، بربادیاں، کیا کیا بربادی اس سے ہوتی ہے، اب دیکھیں گے کیا ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی ایک بری عادت ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ گندی عادت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی ہیبٹ ہے جب کسی کو لگ گئی تو پھر اللہ حافظ اس کا، پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ کسی بھی طرح صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ پہلی چیز، صحت ایک بہت بڑی دولت ہے نا۔ ایمان کے بعد اگر کوئی دولت ہے وہ صحت ہے نا۔ مال دولت یہ کچھ نہیں ہے، صحت بڑی دولت ہے۔ اگر کوئی انسان جھونپڑی میں بھی رہتا ہو نا، اگر اس کے پاس صحت ہے، سب سے بڑی دولت اس کے پاس۔ لیکن اس سگریٹ نوشی سے وہی دولت چلی جاتی ہے، صحت ہی برباد ہو جاتی ہے، انسان کی صحت ہے نا۔ بلکہ یہ کئی مضر اثرات کی حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے مضر، نقصان دینے والے، ضرر رساں، مضر کا مطلب نقصان پہنچانے والے، ایفیکٹس، اثرات، ایفیکٹس اثر کی جمع اثرات، ایفیکٹس کی حامل ہے، اپنے اندر لیے ہوئے حامل، یعنی اس کے اندر چھپی ہوئی بہت سارے ایسے مضر اثرات ہیں، بہت سارے ایسے برائیاں ہیں، بہت سارے ایسے نقصان دینے والی چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جو بظاہر انسان کو دکھتی بڑا اس کو لگتا ہے ہیرو گری، اس میں ایسے کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے لیکن یہ کیا کر رہا ہے اندر سے، اس کے اندر کتنی خرابی ہے۔ انہی مضر اثرات کے پیش نظر، انہی نقصان دینے والے ایفیکٹس کی وجہ سے پیش نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے، دھیان میں رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، پیش نظر اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو بین الاقوامی سطح پر، بین الاقوامی سے مراد بین الاقوامی سطح، انٹرنیشنل لیول، بین الاقوامی کا مطلب انٹرنیشنل، سطح کا مطلب لیول، انٹرنیشنل لیول پر انجریز ٹو ہیلتھ قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ گلوبلی مانا گیا ہے اس کو۔ آپ پبلک پلیس پہ نہیں پی سکتے ہیں، آپ جہاں پہ یہ ہے کہیں نہیں، آپ کے اوپر کیس ہو سکتا ہے، کہیں بھی پر دنیا میں، کہیں بھی دنیا میں آپ کے اوپر کیس ہو سکتا ہے اگر پبلک پلیس پہ چیز، اگر کسی کوئی بھی آپ کو کیا کرے، اعتراض کرے، ہے نا۔ کوئی بھی آپ کو ڈانٹ سکتا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بھی آپ، اللہ بچائے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، آپ دوسرا آئے اس کو ڈانٹ دے، یہ کرے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر اس کی وہ عزت بھی اچھالے تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو انجریز ٹو ہیلتھ قرار دیا گیا ہے۔ اور سگریٹ کے ہر، انجریز ٹو ہیلتھ کا مطلب صحت کے لیے مضر، ہانیکارک، خطرناک۔ سگریٹ کے ہر پیکٹ پر یہ جملہ درج ہوتا ہے۔ کیا اس پر جملہ ہوتا ہے، کیا سینٹنس ہوتا ہے؟ انجریز ٹو ہیلتھ۔ کچھ سال پہلے اس جملے میں تبدیلی لائی گئی، کچھ سال پہلے اس کو چینج کیا گیا، تبدیل کیا گیا۔ اب ہر سگریٹ پیکٹ پر یہ عبارت درج ہوتی ہے، اب اس پر یہ جملہ لکھا، عبارت، یہ جملہ درج ہوتا ہے، یہ چیز اس پہ ہوتی ہے، کیا؟ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے، سگریٹ کازز کینسر، سگریٹ کازز کینسر، سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ سرکار نے عوامی جگہوں پر سگریٹ کے استعمال پر پابندی لگائی ہے، اور سرکار نے کیا کر رہی ہے؟ عوامی جگہوں پر، جو بھی پبلک پلیسز ہیں، عوامی جگہیں، پبلک پلیسز، بس سٹینڈ، ریل اسٹیشن، ہوائی اڈہ، جہاں کہیں بھی، بس کے اندر، دکان کے اندر، مال کے اندر، کہیں بھی، بھیڑ میں، بازار میں، سگریٹ نوش، عوامی جگہوں پر سگریٹ کے استعمال نہیں کر سکتے، پابندی لگا دی ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف نوش کرنے والے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو چلو پینے والا پی رہا، اس کو، اس سے زیادہ برا اثر جو سامنے بیٹھا اس کو ہوتا ہے۔ اس سے پینے والے کو کم ایفیکٹ پڑتا ہے، کم نقصان ہوتا ہے بنسبت اس کے جو اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کو نقصان ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کو خرابی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ
وہ دو دھوئیں پی رہا ہوتا ہے. ایک دھواں جو سگریٹ سے نکلنے والا، دوسرا جو اس کے اندر سے غلاظت گندگی دھوئیں کے ساتھ وہ پھونکتا ہے باہر، وہ بھی پلا دیتا ہے اس کو سامنے والے کو. پورے جراثیم اس کو دے دیتا ہے، ٹرانسفر کر لیتا ہے، کرتا ہے نا. یہ اس سے بھی کھڑا خطرناک ہے. اب دیکھیے، بلکہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے. سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ اپنا مال برباد کرنا، اپنے پیسہ برباد کرنا، پھینک دینا، کاٹ دینا اسے، یا کہیں پہ دریا میں پھینک دینا، یہ وہی ہوا میں اڑا دینا. فضول خرچی میں، کیونکہ جس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، وہ فضول خرچی. فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ جس سے نہ دین کا فائدہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ ہو، نہ اس سے آخرت کا فائدہ مل رہا ہو آپ کو، نہ اس دنیا میں کوئی فائدہ مل رہا ہو. جس میں کوئی فائدہ نہیں، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس کو کہتے ہیں فضول خرچی. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دونوں کا جس سے نقصان ہو اس کو فضول خرچی کہتے ہیں. وہ فضول خرچی میں آتی ہے. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یقیناً جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اب جو سگریٹ پی رہا ہے اس کو کہو شیطان کا بھائی، اس کو کہے شیطان کا بھائی کہو، کچھ نہیں. وہ کہے گا جاؤ کرو کیس، اس کو کہو یہ سگریٹ پی رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. سگریٹ نوشی ایک نشے کے سوا کچھ بھی نہیں. سگریٹ نوشی کیا ہے؟ ایک نشہ کے سوا کچھ نہیں. نشہ ہے، ٹھیک ہے، لت ہے. دنیا کے تقریباً تمام مذاہب نے نشہ دلانے والی اشیاء، شے کی جمع اشیاء، شین یہ لکٹ یہ حمزہ، شے اس کی جمع اشیاء، چیزیں کے استعمال سے منع کیا ہے، روک دیا ہے. منع کا مطلب روک دیا ہے، پروہیبٹڈ. سگریٹ نوشی بھی تمام عالمی مذاہب کی نظروں میں ایک بری چیز ہے. جتنے بھی مذہب ہے، کوئی مذہب اس کو الاؤ نہیں کر رہا ہے، کوئی مذہب اس کو جائز نہیں قرار دے رہا ہے، کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ آپ سگریٹ نوشی کریے، بلکہ ہر کوئی اس کو بری نظروں سے دیکھتا ہے. اس نشے کے مضر اثرات کی اگر گنتی کی جائے نا، اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرنے لگے، گننے لگے، شمار کرنے لگے، کاؤنٹ کرنے لگے، تو ایک طویل فہرست تیار ہو جائے. تو ایک لمبی چوڑی لسٹ بنے گی، فہرست، ایک لمبی چوڑی لسٹ بنے گی، فہرست لمبا چوڑا جو ہے نا، ایک اس کی کنٹینٹ ہوگا، اس کا بہت بڑا جو ہے طویل فہرست ہوگی، اس کی لمبی لسٹ تیار ہو جائے گی. کتنے ہم گن ہی نہیں سکتے اس کے جو برے ایفیکٹس ہیں. سگریٹ نوشی صحت کو بیکار کر دیتی ہے. پوری صحت انسان کی، اچھا خاصا صحت مند انسان زندہ لاش بن جاتا ہے، بیکار بن جاتا ہے، اور بے شمار قسم کی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. ایک بیماری کو نہیں، کئی قسم کی بیماریاں اس سگریٹ پینے والے کے اندر پیدا ہو جاتی. دماغ کی بیماری، آنکھوں کی بیماری، ناک کی بیماری، کان کی بیماری، منہ کی بیماری، پھیپھڑے کی بیماری، معدے کی بیماری، پیٹ کی بیماری، دل کی بیماری، گلے کی بیماری، پتہ نہیں کتنی بیماری. کچھ اطباء کیا مطلب اطباء کا؟ واحد ہے، جمع ہے، جمع کس کی؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ معنی کیا ہے اس کے؟ طبیب، اطباء کے معنی طبیب، اس کی واحد ہے. معنی کیا ہے اس کے؟ ڈاکٹر، طبیب. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. طبیب اردو میں بھی ڈاکٹر کو کہتے ہیں طبیب. طبیب کی جمع اطباء. کیا آتی ہے؟ اطباء. طبیب کی جمع اطباء. طبیب کی جمع اطباء. تو کچھ اطباء نے، کچھ ڈاکٹروں نے اسے سانپ سے تشبیہ دی ہے. کس سے دی ہے؟ سانپ سے تشبیہ دی. سانپ سے کمپیئر کیا ہے، سانپ کے جیسے قرار دیا. تشبیہ سانپ کے جیسے قرار دیا ہے. تشبیہ دینا مطلب سانپ کے جیسے بتایا. جس طرح سانپ
ایک انسان کے اوپر جب آتا ہے ایسے ڈس لیتا ہے, لپیٹ لیتا ہے ایسے, اور کسی زہر سے اس کو نکما کر دیتا ہے, بیکار ہمیشہ کے لیے کرتا ہے, اسی طرح یہ زہر ہوتا ہے سانپ کی طرح, اس کو کھا لیتا ہے. جو آدمی کے جسم سے لپٹا ہوا ہے, جو آدمی کے جسم سے کیا ہوا ہے, اور کبھی بھی اس کو ڈسے گا اور مار ڈالے گا. اور اسی طرح یہ سگریٹ جو ہے نا, یہ انسان جو انسان بھی اللہ بچائے اس کا عادی ہے, تو گویا کہ اس سانپ نے اسے لپیٹ رکھا ہے, کبھی بھی اسے ڈسے گا اور مار ڈالے گا. اس کی کوئی گارنٹی کب یہ اڑ جائے گا, کب اس کا فیوز پڑ جائے گا نہیں پتا, ٹھیک ہے, کب یہ لڑک جائے گا, کب یہ ایکسپائر ہو جائے گا پتہ نہیں. آج میں نے انگریزی زبان کا لفظ استعمال کیا, ٹھیک ہے, اس کے لیے کر سکتے ہیں سگریٹ نوشی والے کے لیے, باقی کے لیے نہیں کر سکتے. بہرحال جو آدمی کے جسم سے لپٹا ہوا, یہ ذہن کو بوجھل بنا کر انسان کی حرکات و سکنات پر بھی برا اثر ڈالتا ہے. اصل میں سگریٹ یا نشہ کیا کرتا ہے, وہ انسانی دماغ کو بوجھل بنا دیتا ہے, بھاری بنا دیتا ہے, سوچتا سمجھتا نہیں ہے. کچھ منٹوں کے لیے, کچھ سیکنڈز کے لیے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, اور ان کو لگتا ہے شاید بس ہم سے ٹینشن دور ہو گئی. اصل میں اس کا دماغ بیکار ہو جاتا ہے کچھ سیکنڈوں کے لیے, کچھ سوچتا سمجھنا کچھ نہیں ہے, عقل ہی نہیں رہتی اس کے سامنے. اور ہاں بنا انسان کی حرکات و سکنات, مومنٹ, حرکت کی جمع مومنٹس ہے نا, دماغ کی مومنٹس ختم ہو جاتی. سکنات جام کر دینا, جام بالکل بلاک کر دینا. سکن کہتے ہیں ایک جگہ بلاک ہو جانا, کھڑے ہو جانا, ٹھیک ہے. تو حرکات و سکنات پر برا اثر ڈالتی. اصل میں یہ حرکات و سکنات ایک ساتھ آتے ہیں, لفظ دونوں ایک ساتھ, جیسے دن رات صبح شام, ایسی حرکات و سکنات روک دیتی ہے. اسی لیے بعض علماء نے حقہ کو مکروہ قرار دیا ہے. حقہ یعنی ججیر, حقہ کہتے ہیں ججیر کو, ہے نا, گڑگڑ. علماء نے حقہ کو مکروہ قرار دیا ہے. مکروہ یعنی بہت بڑا گناہ. اور بعض نے حرام بھی کہا ہے, بعض نے کہا یہ حرام ہے بالکل سیدھے, اگر کسی نے کیا تو حرام کرے, اگر توبے کے بغیر مر گیا تو سیدھے جہنم میں جائے گا. سائنسی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. کس میں؟ دل کی بیماریاں ان کے اندر پھوٹ پڑتی ہے اکثر دل, کیونکہ وہ دھواں جم جاتا ہے دل کے اوپر, پھر خون وہ بلاک ہو جاتی ہے, اس کی نالیاں ہوتی ہیں نا, دل کی نالیاں ہوتی ہیں, کتنی ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں نا, 3 ہے کہ 4, ایک دماغ میں جاتی ہے, ایک دماغ سے باہر واپس اس میں آتی ہے, اور ایک ہوا کے لیے, ایک خون کو یہ کرنے کے لیے پمپ کرنے. بہرحال سائنسی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں سگریٹ پینے والے 10 گنا اس طرح کی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں. سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں, سگریٹ نہیں جو پیتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں جو سگریٹ پینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, 10 گنا, یعنی 10% 10 ٹائمز زیادہ وہ کیا ہو جاتے ہیں, بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. ان کی بیماریاں ان میں لگ جاتی ہیں, دل کی بیماریاں. کئی لوگوں کو گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے, گلے میں پتہ نہیں کیا کیا عجیب طرح کی نکلتا ہے. آج دیکھا ہوگا آپ نے وہ سگریٹ کا جو پیکٹ ہوتا ہے نا, اس پہ دکھایا گیا ہوتا ہے ایسا ہوا ہوتا ہے اس کو بیچارے کو, گلے کو. اور اس کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کا, لنگس, پھیپھڑا لنگس کا کینسر, شوش اس کا کینسر ہو, کیونکہ اگر شوش ختم ہو گیا تو سانس کہاں سے لے گا, وہی تو سانس کو بناتا ہے, وہی پمپ کرتا ہے, آکسیجن لیتا ہے, اگر وہ ختم ہو گیا تو ختم انسان. تمباکو کے اندر جو کیمیاوی اجزاء پائے جاتے ہیں, اب اس سگریٹ کے اندر کیا ہوتے ہیں, کیمیائی اجزاء, کیمیکلز ہوتے ہیں, کیمیاوی کیمیکلز ملا کے ہوتے ہیں اس میں. یہ صرف وہ کیا نام اس کا, وہ تمباکو ہی نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس تمباکو میں کیمیکلز بھی ملائے گئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, ان میں نکوٹین ایک خاص جز ہوتا ہے, اور
کیمیکل میں ایک خاص کیمیکل ہے نکوٹین، وہ بھی اس میں ملایا جاتا ہے۔ اب وہ نکوٹین کیا ہے؟ نکوٹین کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کی یہ رائے ہے کہ اس میں زہریلے اثرات پائے، اصل میں وہ زہر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نکوٹین زہر ہوتا ہے جو انسان کو دھیرے دھیرے ایک ساتھ نہیں، ایک ہی دوا نہیں مار دیتے، دھیرے دھیرے مار دیتے۔ زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں جو کینسر جیسی مہلک بیماری کو جنم دے سکتے ہیں۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق، ماہرین جو ایکسپرٹ ہے، ماہرین ایکسپرٹ، ماہر، نظر رکھنے والے، جن کو پتہ ہے حالات کا، ایکسپرٹس ماحولیات کے، ایٹماسفیئر، انوائرمنٹل ایکسپرٹ، ان کا کہنا ہے کے مطابق سگریٹ نوشی بھی ماحولیات کی آلودگی کے لیے ذمہ دار ہے۔ کیا ہے؟ اس وقت جو انوائرمنٹل، جو ہمارے اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر جو سنکٹ آیا ہوا ہے، ایک بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے ماحولیاتی آلودگی کی، اس کی سب سے بہت بڑی وجہ سگریٹ نوشی۔ ٹھیک ہے؟ یہ کیوں؟ کیونکہ اس کا دھواں ہوا میں پھیلنے کے بعد پورے ماحول کو متاثر کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ جو دھواں ہوا میں جاتا ہے، کروڑوں لاکھوں سگریٹ ایک منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں، ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ پورے اس دنیا کو کیا کر دیتے ہیں؟ ماحول کو خراب کرتے ہیں، ایٹماسفیئر کو خراب کر دیتے ہیں۔ سگریٹ نہ پینے والا بھی اس دھوئیں کا کسی نہ کسی طرح شکار ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے گا چلا مجھے کیا ہے، وہ دوسرا پی رہا ہے، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ پوری دھرتی ہماری سنکٹ میں آ رہی ہے، مشکلات میں آ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے ہمارا آزو بازو کا جو یہ ایٹماسفیئر ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے۔ تیسری چیز کہ اس کا جو ایک تو وہ دھواں وہ تھا، دوسرا وہ اندر کی غلاظت پوری باہر نکال کے ہمیں بھی وہ اس میں اپنی گندگیاں بھی ہمیں دے رہا ہے، اپنی گندگیوں سے بھی ہمیں نواز رہا ہے، اپنی گندگیوں سے ہمیں بھی ہمارا سواگت کر رہا ہے، ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے۔ یہ گندگیاں اندر کی گندگیوں سے مہمان نوازی کر رہا ہے، اور ہمیں بڑے شوق سے اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو ہاں پی رہا ہے، کوئی بات نہیں، پیو، لیکن ہاں اس کی گندگی لے رہے ہو، ہاں رائٹ، بہت اچھی مہمان نوازی میری ہو رہی ہے، پی رہا ہے اس کا گندگی سب اندر کی۔ ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، سگریٹ نہ پینے والا بھی اس دھوئیں کا کسی نہ کسی طرح شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے اب یہ نعرہ عام ہو گیا۔ کیا نعرہ عام ہو گیا؟ یہ سلوگن، نعرہ کسے کہتے ہیں؟ سلوگن کا۔ یہ کیا سلوگن ہو گیا؟ تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے، تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے، تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے نا؟ جب بھی کبھی کسی کو تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے، تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے، سلوگن ہونا چاہیے، عام ہو گیا۔ پاس کیا گیا ریزولوشن، اس کو کہاں؟ UN میں۔